بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے وزیر خارجہ جناب بلاول آصف زرداری بھٹو کو آج یہاں آزاد کشمیر اسمبلی میں آنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جس طرح بے شمار دوستوں نے ذکر بھی کیا کہ جس طرح آپ نے بھارت میں جا کے بھارت کی زمین پر کشمیر کا مقدمہ لڑا، اور پھر آپ نے جس طرح یونائٹڈ نیشن میں بچر آف گجرات کا ذکر کیا اور آپ کے خلاف وہاں پر بھارت میں مظاہرے ہوئے. شاید میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان کے شہید بھٹو کے بعد واحد لیڈر ہیں جن کے خلاف بھارت میں مظاہرے ہوئے اور کشمیریوں کے آپ کے حق میں مظاہرے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں. تو اس لیے ہم آپ کا انتہائی شکر گزار ہیں. اور جس طرح دوستوں نے کہا کہ آپ خود نہیں بلکہ آپ کی والدہ، آپ کے والد اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کشمیر کا مقدمہ سب سے پہلے لڑا اور کہا کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کی جنگ لڑیں گے. 1000 سال مینز ایک سمبولیکلی انہوں نے کہا کہ وہ آخر دم تک کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ لڑیں گے. اور آج خصوصی طور پر ہم آپ کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ آج G20 کی جو کانفرنس سری نگر میں بھارت نے بلوائی ہے وہ آج آپ یہاں مظفر آباد میں آ کے، اور یہ ہماری بیس کیمپ کا اسمبلی ہے، یہاں آ کر اس کا جواب دے رہے ہیں. اور یہ اس کا تسلسل ہے جس پر آپ نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست 2019 کہ جب تک وہ سٹیپس ریووک نہیں ہوں گے، بھارت سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد سے 5 اگست 2019 سے لے کے بھارت نے وہاں مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کیا. وہاں پر فیک ڈیموسائل 42 لاکھ فیک ڈیموسائلز دیے تاکہ ان کو وہاں پر آباد کیا جا سکے اور وہاں پر آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا سکے. اس لیے وہاں، اور اسی طرح انہوں نے وہاں ڈیلیمیٹیشنز کی، اگرچہ آل پارٹیز حریت کانفرنس وہاں کے فارسیکل اور فراڈولنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں اب کہ وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ وہاں ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہے. اور یہ G20 بھی اسی سلسلے کا تسلسل ہے کہ وہ وہاں پر یہ G20 کی کانفرنس کروا کے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پرامن علاقہ ہے، وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. حالانکہ وہ جیسا چائنا نے بھی کہا اور آپ کی کوششوں سے بے شمار دیگر ممالک بھی اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ اٹس اگینسٹ انٹرنیشنل لا اور اٹس اگینسٹ دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز. تو اس اعتبار سے وہ ان کی جو کوشش ہے اور وہ وہاں پہ G20 کی جو وہاں پہ وہ کانفرنس کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ there are 900,000 troops in occupied Kashmir and they have sent more troops for G20 in occupied Kashmir, and because of their subjugation, oppression, suppression in occupied Kashmir, how the hell they can say that there could be tourism in occupied Kashmir when you are making occupied Kashmir as Hitler's death camp? So we will, and your presence here will give a good message to them. And all the Kashmiri want the implementation of UN resolutions, which clearly says that the future of Kashmir has to be determined according to the free will and the aspirations of the people of Kashmir. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن there are some rumors. کچھ میڈیٹرز بھی بات کرتے ہیں، اور آج میرے جو ممبر ہیں حسن ابراہیم صاحب راولہ کوٹ سے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کچھ شاید تقسیم کشمیر کی بات ہے. I assure you
as President of Azad Kashmir, categorically, unequivocally, and explicitly that there will be no division of Kashmir, there will be only implementation of UN resolutions when the people of Kashmir get their future. Then there were times when India used to claim the largest democracy in the world. They used to claim as a secular state during the times of Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi, and some people internationally took them hypocritically. But however, Modi has exposed India. So it's not only that there are 900 troops committing human rights violations in occupied Kashmir, but what India is doing to the minorities in India, to the Sikhs, to the Christians, to the Gorkhas, and even untouchables, the low cost of the Hindus. So now they are also committing human rights violations in occupied Kashmir, and this is law of nature, that one extreme has to follow another extreme. And when Soviet Union occupied Afghanistan and Gorbachev was there, Soviet Union was disintegrated and now they were confined into Russia. So now this is time when India is going to disintegrate it as well, what they are doing in India. And one thing I make it clear, that India has never been a country on ideological basis. India is like a geographical expression, like Latin America, like Scandinavia, like Balkan states. So that was not ever a country as such. But Pakistan came into being on ideology. The dream seen by Allama Iqbal and implemented by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So Pakistan is a country, and whatever problems we have, whatever obstacles we have, whatever difficulties we have, whatever terrorism we have, inshallah, as Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has once said, Pakistan is going to be the greatest nation in the world, and now the time has come that Pakistan will be the greatest nation in the world. So I don't want to go further and in more detail, except that we trust you as a foreign minister. We don't think you only as a foreign minister of Pakistan. We think you as the ambassador of Kashmir, and you will continue, inshallah, I suppose, in that. And as some of my friends have said, especially our leader of the House has said, whatever differences we have, whichever party belong to, whatever groups we are one when the liberation of Kashmir is concerned. Thank you very much.